اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے سامنے جو گھڑی لگی ہے اس پہ 1:05 ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کا 10 بجے بیان شروع کروا دیا جائے گا، تو میں الحمدللہ وقت سے پہلے حاضر ہو گیا۔ بہرحال میں مختصر چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا، یہ جو خالی جگہ اس کو آپ پورا کر لیں۔ آگے آ جاؤ یار، آ جاؤ۔ میں دبئی میں حضرت صاحب بیان کرنے کے لیے گیا تو ایک نقیب محفل کی بات مجھے بڑی پیاری لگی۔ کہنے لگے پھول بکھرے ہوئے ہوں وہ کیسے لگتے ہیں، اگر گلدستہ بنا دیا جائے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو آپ بھی یاد ذرا قریب ہو کے، وہ جو ابھی دور بیٹھے ہیں ذرا اور قریب آ جاؤ۔ یہ گلدستہ بن جائے میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہو جائے۔ سب سے پہلے میں اپنی آج خوش بختی سمجھ، میری شادی دی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں کہتا ان کی میں پتا چل کہنا نچیا ہی نہیں۔ آج ہم نے ناچنے کا کرائٹیریا بنا لیا، جو جتنا زیادہ ناچ رہا ہے اسی کہنے ہیں بہت ہی خوشی ہوئی۔ آج ہم شادی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ماں بھی ناچے، بہنیں بھی ناچیں، پڑوسنے بھی ناچیں، رشتہ دار بھی۔ اور پہلے تو عورتیں ناچ دیں، بندے ناچ دیں۔ مہندی جا رہی ہے، بارات جا رہی ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، بھائی بھی ناچ رہا ہے، دوست بھی ناچ رہے ہیں، اور عورتیں تاڑی مار رہی ہیں۔ حضرت صاحب جب ہم چھوٹے تھے نا تو ناچنے والے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا کنجر، اور یہ گالی سمجھی جاتی تھی۔ اور آج ایسے پرفتن دور میں میں یقین دونوں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے آقا کا میلاد سجایا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ میلاد شریف کسی کو عجیب لگ رہا ہو، کیونکہ حضرت صاحب ایک مثال مشہور ہے، جھوٹ اینا بولو کہ سچ لگے۔ آج ہم نے برائی اتنی بڑھا دی، اب ہم برائی کو ہی صحیح سمجھ رہے ہیں، اس سے کوئی ہٹ کے کام کرتے کر رہے ہیں۔ یار ایسی عجیب ہی گل ہے۔ تو آؤ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے نہ کی جائے وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے، خیر سے کٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ اور جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے کی جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو اجازت دینے لگا ہوں، میری بات غلط لگے آپ نے لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، کریں گے عمل؟ اچھا، ایک میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ پہلے وقتوں میں علم کی کمی تھی، بندے سگنیچر بھی نہیں کر، انگوٹھا چھاپ۔ یہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، جب کوئی خط آ جاتا تو پڑھانے کے لیے بندے تلاش کرنے پڑتے، اور خط لکھوانا پڑتا تو صبر کرنا پڑتا، بندے تلاش کرنے پڑتے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جہالت تھی، لڑکی بھی ان پڑھ ہے
लड़का भी अनपढ़, शादी हो जाती है, निभती जा रही है, निभती जा रही है, निभती जा रही है, कभी तलाक। आज लड़की भी पढ़ी हुई, लड़का भी पढ़ा लिखा, इधर शादी उधर गड़बड़े, फिर तलाक की बातें। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसकी वजह क्या है? एक बुजुर्ग ने मुझे जब वजह बतले, मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ वो आपको भी बतलाऊं। कहने लगे इसमें कोई दो राय नहीं, पहले जहालत थी, अनपढ़ थे लोग, लड़की भी अनपढ़, लड़का भी अनपढ़, लेकिन लब लगे दिन मुकर्रर करने तो महफिल मिलाद करवा लिया करते थे। शादी शुरू करने लगे, कुरान खानी करवाई जा रही है, कहीं सूरह यासीन शरीफ पढ़ा, कहीं आयत करीमा का विर्द, कहीं दरूद पाक पढ़ाया जा रहा है। कहने लगे जब अल्लाह का जिक्र होता था, रहमतें छमाछम बरसती थी, बदबख्तियां खुशबख्तियों में तब्दील हो जाती थी। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक ऐसी मशहूर हदीस सुना जो आपने पता नहीं कई मरतबा सुनी होगी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सयाहीन फरिश्तों की एक जमात रखी है जो सैर करते रहते हैं और तलाश करते हैं कहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके महबूब का जिक्र हो रहा है। हज़रत जी आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बतलाऊं। एक बंदे ने सवाल किया, भला फरिश्तों को कैसे पता चल रहा है यहाँ गाँव में महफिल हो रही है? तो बुजुर्गों ने इसके दो जवाब दिए, यार जवाब सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। फरमाने लगे रात के वक्त जब ज़मीन वाले आसमान की तरफ देखते हैं तो उनको सितारे चमकते नज़र आते हैं। फरमाया आसमान वाले जब ज़मीन की तरफ देखते हैं अल्लाह के जिक्र की महफिलें चमकती नज़र आती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी मेरे बाबा जी दी, क्या बात है, आज भी मेरे बाबा जी दी, क्या बात है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। अच्छा दूसरा जवाब भी सुनो। फरिश्तों को कैसे पता चलता है यहाँ गांव में महफिल हो रही है? फरमाने लगे जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ से ऐसी खुशबू निकलती है जो पूरी कायनात में फैल जाती है और फरिश्ते खुशबू सूंघते सूंघते वहाँ पर आ जाते हैं। आगे आपने हदीस कई मरतबा सुनी होगी कि फरिश्ते रब ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब ताला पूछता है फरिश्तों कहाँ से आए हो, और उस कहते हैं फ़लाँ जगह से। वो क्यों इकट्ठे थे? या अल्लाह वो चाहते थे उनसे तू राज़ी हो जा, उनको जन्नत मिले, उन पर दोज़ख हराम हो जाए। ये आपने कई मरतबा सुना होगा। रब ताला फरमाते हैं उन्होंने मुझे देखा, मेरी जन्नत को, मेरी दोज़ख नहीं। या अल्लाह देखा नहीं, बिन देखे ही। फरमाया अगर वो देख लेते यार फिर और ज़्यादा कोशिश। फरमाया तुम गवाह हो जाओ मैं उन सब से राज़ी हो गया। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं ये बात जिसके लिए मैंने सारी हदीस आपको सुनाई। और अर्ज़ करते हैं या अल्लाह वो जो महफिल में शुरका थे वो तो घर से आए ही महफिल में शिरकत की नीयत से थे, लेकिन एक बंदा करीब से गुजर रहा था, वो चलते चलते थोड़ी देर वहाँ रुका फिर आगे चला गया। वो जो थोड़ी देर रुका उसको किस खाते में डालें? तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, रब ताला इरशाद फरमाता ला यशका जलीसुहुम, वो जो महफिल में शुरका हैं मेरे नज़दीक इतनी अज़मत वाले हैं जो उनके पास थोड़ी देर भी खड़ा हो गया उसको बदबख्त नहीं रखूँगा, उसको भी खुशबख्त बना दिया जाए। हज़रत जी आप फैसला आपने करना है। जो महफिल के करीब आके थोड़ी देर खड़ा हुआ उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो गई, तो जो महफिल में शरीक है, जो महफिल करवा रहा हो उसके ऊपर कितनी बरकतें होंगी। अच्छा एक फैसला मैंने आज आपसे करवाना है और मुझे उम्मीद है कि आप मस्जिद में बैठे हो, झूठ नहीं बोलोगे, बात सच्ची करोगे। ये जो महफिल मिलाद है
اس کو بھی محفل ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں حضرت جی؟ اور ناچ گانے موسیقی کی محفل کو بھی محفل ہی کہتے ہیں. ہیں دونوں ہی محفلیں. لیکن یار وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، وقت بھی ضائع، دل کو سکون آ رہا ہے، چہرے پہ نور آ رہا ہے. اور ناچ گانے کی محفل میں وقت بھی ضائع، پیسے بھی ضائع، اور انجام لڑائی فساد. کئی مرتبہ فائرنگ ہوتی ہے، بندے پھٹر ہو جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں بابا جی غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ مچ ڈفرنس کیوں ہے؟ اتنا تضاد کیوں ہے؟ یہ بھی محفل ہے، وہ بھی محفل. تو آؤ وجہ بھی بتلاؤں. جہاں میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے، میرے آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. کن کی جلوہ گری ہوتی ہے؟ جن کی شان میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب سارے جہانوں کی رحمت کی جلوہ گری ہوگی، ارے رحمتیں چھما چھم برسیں گی، دلوں کو سکون آئے گا، چہرے پہ نور آئے گا، بدبختیاں خوش بختیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اب ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، جہاں ناچ گانا رہا وہاں کون آتا ہے؟ یار جھوٹ نہیں بولنا، بس سے بیٹھے سچی بات کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ کون آتا ہے؟ اچھا حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے. حضرت صاحب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی افسوس ہو جائے نا، تو اپنے پرائے سارے ہی آ جاتے ہیں، دوست دشمن سارے آ جاتے ہیں. لیکن خوشی کے موقع پر ہم دشمنوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ نہیں، میرا سوال ہے دشمنوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ ہاں یہ بابا جی نے بالکل سچی بات ہوئی کہ ہماری خوشیوں کا موقع ہے، اس میں رنگ میں کہیں بھنگ نہ پڑ جائے، دشمن آئے گا، خرابی پیدا ہوگی، ہماری خوشیاں خراب ہو جائیں گی. لہذا خوشی کے موقع پر دوستوں کو بلایا جائے، دشمن کو نہیں بلایا جاتا. دشمن کو تھوڑا سوچئے ہوگا، خوشی کے موقع پر کس کو بلاتے ہیں؟ تھوڑا سوچئے واسے، دشمن کو. تو سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، اس کو کیوں بلاتے ہو؟ حضرت صاحب میں غلط ہوں، میری جھولی میں ڈال دو. یہ شیطان خود نہیں آتا، ہم خود بلاتے ہیں، پیسے خرچ کے بلاتے ہیں، لاکھوں روپیہ دے کے بلاتے ہیں، تاکہ تو آ ہمارا بیڑا غرق کر کے جا. اب یار میں آپ سے اتنا تو سوال پوچھنے کا حقدار بنتا ہوں نا. ہمیں شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر سرکار کو بلانا ہے یا شیطان کو دعوت دینی؟ آج یہاں فیصلہ کر کے جاؤ کس کو بلانا ہے. یہ کیا ہو گیا صاحب؟ بڑی اچھی تقریر ہوئی، ادھر سے سنی ادھر سے نہیں. بھائی یہاں فیصلہ کر کے جاؤ. آج کے بعد ہم نے اپنے خوشیوں کے موقع پر شیطان کو بلانا یا سرکار کو دعوت دینی؟ سرکار کو. سبحان اللہ. اونچی بولو یار. تو پھر آج بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ آج کے بعد محافل میں ہم سونے آقا کا میلاد ہی منایا کریں گے. انشاءاللہ. ہم ناچ گانے کے بجائے سرکار کا میلاد ہی منایا کریں گے. انشاءاللہ. دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے،
مجھے آج اس بات کی بھی خوشی ہے کہ محفل میں دولہا بھائی بھی موجود ہیں، ورنہ حضرت صاحب میں جاتا ہوں نا، بیان تو دولہا کو سنانا ہوتا ہے اور وہ جناب گھر پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ ہو نا، یہ آپ کو تو جھونگے میں یہ باتیں ملیں گی، اصل چیز تو ہم نے ان کو سکھانی ہے۔ ایک حضرت صاحب مجھے اور بڑا دکھ ہے، ایک اور بڑا دکھ ہے حضرت صاحب، ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، گاڑی چلانا، ہم اس کو سٹیئرنگ پہ بٹھاتے ہیں؟ یار جو گاڑی چلانا نہیں جانتا اس کو سٹیئرنگ پہ نہیں بٹھاتے، اور جو شادی کی گاڑی چلانا نہیں جاتا ہم اس کو سٹیئرنگ پہ بٹھا دیتے۔ نہ میاں کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی کو میاں کے حقوق کا پتہ، ہر کوئی منمانی کرتا ہے۔ عورت چاہتی ہے یہ میرا غلام بن جائے، مرد چاہتا ہے یہ میری لونڈی بن جائے، ہر کسی میں رسا کشی لگی رہتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر دونوں ہتھیار ڈال دیں اور کہیں ہماری نہیں چلے گی، اب مرضی میرے آقا کی چلے گی، تو ہر گھر سنت کا گہوارہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہر گھر امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا۔ حضرت صاحب میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا، یہ دولہے بھائی، میں یقین جانوں ان سے بڑا خوش ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ان کی شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے۔ ان کو میں ایک بات سکھانے لگا ہوں، آپ بھی غور سے سنیے گا۔ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے، کہنے لگا حافظ جی میرے سورے چنگے نہیں۔ میں نے کہا کی ہوا ہے؟ کہنا میری بیوی نے کار بٹھا لیا، بھیج دے ہی نہیں۔ آپ کے پاس بھی ایسے کئی کیس آتے ہوں گے، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے۔ میں نے اس کو بٹھا لیا، میں نے کہا یار میں نے گل دا جواب دے دے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ماں باپ بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار۔ میں نے کہا وہ لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں، پھر لڑکے نو تحفے، اُدی ماں نو تحفے، اُدے پیو نو تحفے، اُدے پہنا پراواں نو تحفے، اس کے ماموں تائے چاچا خالہ ماموں کو، ان کو تحفے۔ اگر اتنا خرچہ کر کے انہوں نے بچی کو گھر میں بٹھانا تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ کہنے لگا میں نے سمجھنے جن، میں کہ میں سمجھا دینا ہوں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں، اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ وہ کی کہنے نے جی میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے میاں بیوی راضی ہوں تو چاہے کوئی جتنا مرضی کوشش کرے، بیوی وہاں بیٹھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا یار تو کہتا ہے کہ وہ بھیج دے نہیں، میں تجھے سونے آقا کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں یار، ایک جھلک دکھاؤں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ معظمہ میں ہے، ان کی بیٹی مسلمان ہے، ام حبیبہ رضی اللہ، اور سرکار کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے۔ اب بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے مکہ معظمہ سے چلا، اس دن کا ان وقتوں کا سفر، کہاں مکہ معظمہ کہاں مدینہ منورہ، سفر طے کرتے کرتے باپ بیٹی کے گھر پہنچا ہے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ بیٹی اندر سے کہتی ہے ابا باہر ہی ٹھہرے رہنا، میں سونے آقا سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ حضرت جی گل کرنا بڑا آسان ہے، خدا کی قسم عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ ارے بچھڑا باپ باہر کھڑا ہو، میں کہتا ہوں باپ آ جائے،
بیٹی بھاگی جاتی ہے، چاہے جتنا مرضی سکھی ہو، باپ کے سینے سے لگ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر دیکھو باپ باہر کھڑا ہے اور بیٹی دروازہ نہیں کھول رہی۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی، ملاقات کر سکتی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، لگا بستر پہ بیٹھنے۔ بیٹی کہتی ابا ٹھہرو، ابا ذرا ٹھہرو۔ وہ رک گئے، بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹی نے بڑھ کے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تم نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا اس کو طے کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی، کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے۔ اللہ 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 بارک اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یار اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیار دیا ہوگا، اپنی ازواج مطہرات کو کیسا پیار دیا ہوگا۔ آج حالت کیا بنی ہے؟ ایک جگہ میں نے ایک نسخہ بیان کیا، آپ یہ نسخہ یاد کر لو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست بڑے تھے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ عنایت کریں، میری تنگ دستی دور ہو جائے، قرضہ دور ہو جائے، اتر جائے اور میں خوشحال ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کیا کرو۔ کتنے؟ اونچی بولو یا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے 3 کام کرنے شروع کر دیے رب نے اتنا نوازا، اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تانوی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو۔ لو نسخہ سنو، فرمایا پہلا نسخہ، پہلا کام، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ گھر والوں کا کیا کرنا ہے؟ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو خالی گھر کو ہی سلام کر دو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اونچی بولو۔ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دینا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ دینا، یا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اور تیسرا کام فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تینوں کام کیسے کہ میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں، یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا، اونچی آواز سے کرنا السلام علیکم، پھر آہستہ سے کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا میں نے سب ایسے ہی سوال کر دیا، میں کہ یار تینے کام مشکل نے کہ آسان نے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پہلا کام بڑا مشکل ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔ میں کہا یار بیوی نے بھی سلام کر دے، پھر تو لاگے سی ہوتے تھلے۔ میں کہا یار کیا بیوی اس لائق نہیں کہ اس پر سلامتی بھیجی جائے؟ تو کہتا ہے میری شان میں فرق آ جائے گا، ارے حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک بندے نے میں پوچھا، میں کہ یار اگر بندہ بڈی دا جھوٹا کھا لوے کہنا پھر تو نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ یہ ہے ایکسیڈنٹ کرنے والے جنہوں نے گڈی چلانی آندی نہیں، انہوں نے نکاح دی گڈی دے اوتے بٹھا رہندے نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں
جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے. اور کس طرح فرماتی ہیں میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی, سرکار میں اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. پھر فرماتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھتی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے, پانی نوش فرماتے. آج مرد عورت کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دے, اسی کہنے اے رن مرید ہو گیا وے. ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا کام نہیں, میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر والوں کے ساتھ روٹیاں بھی لگاتے نظر آ رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو خود پیول لگاتے نظر آ رہے ہیں, اپنے نالان پاک خود اپنے ہاتھ سے سیتے نظر آ رہے ہیں. حضرت صاحب میں تو نا اسٹڈی کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں. ہم ویسے تو میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی کہ سرکار میں حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم صرف ایک حدیث مبارکہ کے حصے پر عمل کر لینا ہر گھر ہی امن کا گہوارہ بن جائے, بلکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. وہ حدیث پاک کون سی ہے سنو ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی, لیکن اس کا مطلب کیا ہے شاید اس آپ نے اس اینگل سے نہ سنا ہو. دیکھو بھائی مسجد میں بیٹھی ہو, بات سچی کرنا, آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے؟ اونچی بولو یار. اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے, اس کو کوئی تانے مینے مارے. تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ ارے یہ سمجھ لے اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے دل پر کیا بیتے گی, وہ بھی تو کسی کی ماں جائی ہے. اسی طرح اگر ساس یہ سمجھ لے جو سلوک میں اپنی بہو سے کرتی ہوں اگر اس کی جگہ میری بیٹی اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے میرے دل پر کیا بیتے گی. اگر میں ان کی جیب کاٹنا چاہتا ہوں, میں سوچوں اگر ان کی جگہ میں ہوں اور کوئی میری جیب کاٹے میرے دل پر کیا بیتے گی. یار یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. میں ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہوں, اس کو تھپڑ مارنا چاہتا ہوں, یہ سوچوں اگر ان کی جگہ میں ہوں اور کوئی مجھے تھپڑ مارے میرے دل پر کیا بیتے. یقین جانو اتنی حدیث پر عمل کر لو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے, ہم ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دیں. آؤ یہ ہمارے دولہا بھائی آپ کو بڑی کام کی بات بتلانے لگا ہوں. ہر دولہا چاہتا ہے میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب کرے, ایسا ہی ہے نا. ہاں دولہا کیا چاہتا ہے میری بیوی میرے ماں باپ کا. ارے بیوی کے ماں باپ کا تو ادب کر, وہ خود ہی تیرے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیے گی. کیا بات. میں بیوی کے ماں باپ کو تو گالیاں نکالوں, 9 کروڑ گالیاں کٹ کے جان لگیا کما میرے ابے دا ذرا خیال رکھی.
ارے گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. عزت کرو تو عزت کرواؤ. کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس مسئلے کا حل پہلے کر دیا. فرمایا بندے کا ایک والد نہیں ہے 3 والدین ہیں. جس کے بطن سے پیدا ہوئے ایک وہ والدین ہے. دوسرا فرمایا جو بیٹی دے رہا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے. تیسرا جو تیرا استاد ہے وہ بھی تیرا باپ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو خبردار ان کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ سبحان. چلو ایک میں آپ کو اور چلتے چلتے نقطہ بتلا دوں. ہم عورتوں کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آج ایک نقطہ آپ کو بتلا دوں. یقین جانو اگر میں نے یہ نقطہ جب کسی کو بتلایا نا محفل میں تو کئی بندوں کی میں نے آنکھوں سے آنسو دیکھے. حافظ صاحب کاش ہمیں ابتدا میں اس کا پتہ ہوتا تو آج ہمیں یہ حال نہ دیکھنا پڑتا. بڑی توجہ سے سننا. زیادتی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو ایک شیشے کا گلاس ہے, مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ تو یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے اس پر کیوں قیامت ڈائی جاتی ہے. ہم عورت کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو گالیاں نکالنا. اس کے ماں باپ تو لے کے کی آئی ہیں, تیرے ابے نے دیتا کیے, چل دفعہ ہو جاتے ہیں تو نکل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں عورت نے کون سا بدلہ لینا ہے. ماں باپ نے تو بیاہ کر کے بھیج دیا, ہوں ماں باپ دیکھو اور واپس سے جائے گی نہیں. ان میں مارا کٹا کھانا دما یا نہ دے انہیں کہنا واپس چلیں. لہذا کرو اس پر زیادتی. انہیں کون سا بدلہ لینا ہے؟ آؤ آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتلانے لگا ہوں. عورت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام اس قدر سخت ہوتا ہے بندہ ایڑیاں رگڑتا مر جاتا ہے, کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں ملتا. اس کا انتقام کیا ہوتا ہے؟ آپ کا خون جو اس کی گود میں پل رہا ہے اس کے ذہن میں سلو پوائزننگ شروع کرے گی. تیرا ابا بڑا ظالم سی, کھان واسے کچھ نہیں سی دیتا. اے تیرے دادے نو نانے نو گالاں بڑھیا کر دیتے, تیری نانی ان سے ویکھنا پسند نہیں کرتا. مجھے کھانے کو یہ مجھے تو خرچہ دیتا ہی نہیں تھا. میں نے لوگوں کے برتن صاف کر کر کے تمہیں پڑھایا, تمہاری خاطر میں نے ساری زندگی برباد کی. اب اولاد جوان ہو رہی ہے, باپ کی نفرت بھی جوان ہو رہی ہے. جب باپ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے وہ لگا بیوی سے کچھ کہنے تو اولاد کہتی ہے ابا ہوں ذرا سیدھا ہو جا. وہ وقت گیا ماں نو مارنا سا, ہوں ہاتھے چوکے بخا. پھر ناس دینے حافظ جی پروفیسر صاحب کوئی تویز دے دیو. اولاد ساری ماں وال ہو گئی ہے. میں نے کہا اب حافظ کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے. ارے تو پہلی تربیت گاہ کو اپنا مخالف بنایا, وہاں سے جو پھول نکلیں گے وہ تیری حق میں کیسے اچھے ہوں گے. اگر تو نے بیوی کو اس کا مقام دیا ہوتا تو یہی عورت کہتی جاؤ اپنے ابے کا رستہ دیکھو. وہ کہیں گے رستہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ ماں بتلائے گی باپ کا چہرہ دیکھو گے تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا. خدا را ان کے حقوق ادا کرو. میں تو حضرت صاحب نکاح کو کیا سمجھتا ہوں, ویسے تو جو ہماری شریعت میں نا نکاح کی تعریف یہ ہے عورت اور مرد کو جو ایک گرہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اس کو نکاح بولتے ہیں. لیکن میں کیا سمجھتا ہوں حضرت صاحب, میری اپنی جو ذاتی سوچ ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی سوچ یہ ہے, میں دولہا بھائی عادل کے پاس آتا ہوں, ان سے کہتا ہوں مجھے 1 لاکھ روپیہ قرض چاہیے. یہ کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو نہیں جانتا, میں نہیں دینا چاہتا. اگر آپ کو چاہیے تو کوئی ضامن لے آ گیا, میں پروفیسر صاحب کو ضامن بنا کے لے آتا ہوں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تسی حافظ صاحب دے دو, میں ضمانت دے دوں. یہ مجھے پیسے دے دیتے.
اب مجھے عادل بھائی کا فکر نہیں ہوگا، فکر مجھے پروفیسر کا ہوگا جس نے ضمانت دی ہے، اگر میں وقت پر نہیں دوں تو ضامن ناراض ہو جائے گا۔ یار میں نکاح کو کیا سمجھتا ہوں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حلال کب ہوتے ہیں؟ جب ضامن میرے آقا کی ذات بن جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی، میں مثال دے دیتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا آپ کے گھر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دو، بھیج دو گے؟ ہو سکتا ہے آپ جوتا اتار کے اس کے سر پر مارنا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کون آتا ہے میری بیٹی کا نام لینے والا؟ اور جب نکاح پڑھ لیا جاتا ہے تو وہی باپ ساتھ بھیج رہا ہے۔ یار ان کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہتا اب ضامن میرے آقا کی ذات بن گئی ہے۔ اور یاد رکھو اے دولہا بھائی، اے دلہنو، غور سے سن لو، اگر تم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرو گے تو ضامن ناراض ہو جائے گا۔ ضامن ناراض ہو گیا تو رب ناراض، رب ناراض تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ لہذا کسی پر ظلم نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچے حافظ صاحب یہ آپ ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں، عورتوں کے بھی کچھ حقوق مرد کے بارے میں بتلایا جائے، تو یہ بھی سن لو۔ حضرت صاحب میں ابتدا میں یہی سمجھتا رہا اولاد کے لیے ماں باپ کا مقام سب سے افضل ہے، لیکن جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مطالعہ کرنے سے پتہ چلا کہ جتنی دیر بچی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے ماں باپ کا مقام افضل ہے، اور جب بچی کی شادی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی اونچا مقام اب اس کے شوہر کا بن گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی شریعت میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ فرمایا اگر مرد کے جسم پر پیپ پڑ جائے عورت زبان سے چاٹ کے صاف کرے تب بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہوتا کیا ہے، ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے، پیو آ جا، چل تو میرے نال، بھائی آتا ہے چل تو میرے نال، میں دیکھ لاں گا ڈاڈو صاحب نکیڑا بھی، وہ اٹھ کے چل پڑتی ہے، شوہر سے نہیں پوچھتی گھر کیسے آباد ہو جائے۔ اگر وہ بیٹھ جائے نہیں جتنی دیر میرا سرتاج مجھے اجازت نہیں دے گا میں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، دیکھو گھر آباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جو مرد کا حق ہے وہ مرد کا حق ہے، جو عورت کا حق ہے وہ عورت کا حق ادا۔ دونوں طرف سے سلسلہ صحیح چلے گا پھر گاڑی صحیح چلے گی۔ اور ایک آپ کو گھر آباد کرنے کا بڑا آسان سا نسخہ بتاؤ۔ صاحب ہمارے ہاں آتے ہیں نا محفل میلاد کے فضائل بیان کر کے، میرے دل میں خواہش ہے یار یہ شادی کی محفل ہے، یہاں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جائیں جو ان کو آنے والی زندگی میں کام آئے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا یار بڑے غور سے سننا۔ حضرت صاحب آپ یہاں رہتے ہو ایک 5 مرلے مکان میں، میں سمجھانے کے لیے بات، کتنے مرلے میں؟ میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر ڈیفنس میں 2 کنال کی کوٹھی دے دیتا ہوں، اب وہاں فوری طور پہ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے؟ ہو سکتا آپ میری مخالفت میں باتیں کریں حافظ صاحب ہمارے ساتھ کون سا بدلہ لیا، ہمیں کس ویرانے میں پھینک دیا، یہاں نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اور جب کوئی 1-2 سال وہاں گزر جائیں گے پھر آپ کو یہ گاؤں اچھا ایسے ہی ہے نا۔ میں نے صرف میں گھر تبدیل کیا، وہ بھی 5 مرلے سے 2 کنال کی کوٹھی دی، لیکن ایڈجسٹ ہونے میں کچھ، تو یار جس کو تم بیاہ کے لا رہے ہو وہ گھر بھی بدل رہی ہے، خاندان بھی بدلے، اس کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔
لہذا دونوں طرف سے صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ نہیں یہاں نمک زیادہ کھاتے ہیں, بیٹی نے نہ فون کھا دیا, ایتھے تو نمک بہتا کھانے نے, باپ بھی باواں چڑھا کے آ گیا ہیں تسی ساڈی بیٹی نو بلڈ پریشر ہائی کر کے مارو گے تو گھر آباد. اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی میں ایک مثال دے دوں. ایک بچی کی شادی ایسے گھر کی گئی جہاں پر کھالوں کا کام ہوتا تھا, نیچے گودام تھا اور اوپر رہائش تھی. جہاں کھالوں کا کام ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے, بدبو آتی ہے. لو جی بیٹی نے تو پہلی رات شور مچا دیا, میرا تو دماغ پھٹ جائے گا, میں تو پاگل ہو جاؤں گی, میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی, میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا, مجھے کس جہنم میں ڈال دیا, میں تو یہاں رہ ہی نہیں سکتی. گھر والے سمجھدار تھے. کیا تھے؟ وہ صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے. جب 5-6 مہینے گزر گئے نا تو یہی بچی کہتی ہے دیکھو میرا کمال, جدوں نہیں میں تاڑے گھر آئی ہوں تاڑی بو ختم کرتی ہے. انہوں نے کہا بو ختم نہیں, بو تیری مر گئی ہے. چند دنوں نے بھی صبر کر لینے دے نا, اس کی بو مر گئی, اسی گھر اس کو جنت کا گہوارہ نظر آئے گا. بے صبرہ نہیں ہونا, بے صبرہ. اور دوسری بات عفو اور درگزر سے کام لینا ہے. کیا؟ معاف کرنے سے. دلاں چ انتقام دی آگ نہیں رکھنی, معاف کرنا پسند کرو. کیا کرو؟ میں آپ کو ایک اتنا پیارا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں. میرا یہ حسن ظن ہے آج اگر کوئی توجہ سے یہ واقعہ سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی سنور جائے. توجہ سے سننا. حضرت صاحب ایک بندہ بڑا ہی غریب آدمی, اس کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا, لیکن اس کے دل میں خواہش تھی کبھی میں بھی تے گوشت کھاواں گا. یہ دعوت اسلامی والوں نے تفصیل لکھی نا صراط الجنان, اس میں یہ واقعہ نقل ہے. اچھا, اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. 5-6 مہینے کوشش کرنے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ 1 پائیا گوشت لے کے آ گیا. کتنا جی؟ بڑا خوش, لا کے بیوی کو دیا, آج گوشت پکا, میں گوشت کھاؤں گا. بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا, غصے میں لال پیلا ہو گیا کہ میں بیوی کو ماروں. اس نے میری 5-6 مہینے کی کمائی کو لون لا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے, میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے, میری بہن سے بھی تو ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس کو مارے میرے دل پر کیا بیٹے گی, یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے. پھر سارے رشتے گن کے نا آخر میں کیا کہتا ہے, یار اے اللہ دی بندی بھی تے ہے نا. کیا ہے؟ اونچی بولو. سوچا اگر میں اس کو ماروں گا رب ناراض ہو جائے گا. اس نے بیوی کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ اچھا ساڈے منہ چ معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا کیونکہ ساڈی ڈکشنری چ معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. اسی کہنا تو میری داڑھ تھلے ایک دفعہ حال ہے صحیح, پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوں. ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں, عداوتیں, بغض, حسد, کینہ بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے. پھر اس کے اندر رب دی رحمتیں ہوندی نہیں. حضرت صاحب تسی ایک دودھ والے کو جان دے جے, انہوں نے کہا یار 2 کلو دودھ دے دیو, وہ کہنا برتن لے کے آ. تسی ان پیسے 200 روپیہ بھی دے دیں دے جے, برتن لے کے آن دے جے. برتن دے وچ گندگی لگی ہوئی ہے, غلاظت لگی ہوئی ہے. دودھ والا برتن چ پیسے پا دے گا دودھ؟ اچھی بولو یار, یار تو پیسے نہیں لیتے, دودھ کیوں نہیں پاندا؟
وہ کہتا ہے بے شک تم نے پیسے دے دیے تو 2 کلو دودھ کا مالک بھی بن گیا، لیکن دودھ لینا تو برتن صاف کر کے آ، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ ارے گندے برتن میں دودھ والا پیسے لے کے دودھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے؟ یہ سینوں کو پاک کرو۔ ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں، اور اگر کسی کو معاف کرنا بھی پڑ جائے پتہ کس طرح کرنے ہیں؟ پہلے محلے داراں نوں کٹھے کریں گے، اور چ ساریاں چ انہوں گندیاں کریں گے، پھر رشتہ داراں نوں کٹھیاں کر کے، پھر اور چ ساریاں نوں گندیاں کر کے، پھر آخر کہا جا تینوں معاف کیتا ہی۔ ایسے ہی کرنے ہیں نا۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپ کر کے گیا تے سارا کوڑا گوشت چک کے لے آیا ہانڈی، تے سارا کوڑا کلا ہی کھا گیا کہ اے بچ گیا تے کسی نو پتہ چل جائے گا نمک بہتا پیا ہے۔ نہ بیوی نے کچھ کیا، نہ گھردیاں نو، نہ پنڈ کٹھا کیتا، نہ رشتہ داری کٹھی کیتی، بس چپ کر کے سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی تحفہ لاتا نا، ہدیہ، سرکار خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرتے۔ ایک مرتبہ کہ بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی، کیا لے آئی؟ میرے آقا ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی، کسی کو نہیں دی۔ مائی بڑا خوش، واہ واہ واہ، سرکار نے میری کھیر ایڈی پسند آئی کسی نے دیتی نہیں۔ مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ صحابہ کہ میں یا سان نہیں ملی، فرمایا اے مٹھے دی جگہ نمک پا کے لے آئی سی، اگر میں تانوں دینا تو سے کہنا سی کڑوی ہے تو مائی دا دل ٹوٹ جانا سی، میں مائی دا دل رکھن واسے کوڑی خود ہی کھا گیا ہوں۔ یار کدی تمہیں بیوی دا دل رکھن واسے کوڑا سالن کھاتا ہی؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، علماء اہل سنت۔ اور چوری کھان والی حدیثہ سے عمل کر دیا، کوڑی کھان والی کون حدیث سے عمل کرے گا؟ اللہ ایتھے تے کوڑا سالن ہوئے اور چھابی جا رہی ہے اور چنگیر جا رہی ہے اور برتن توڑے جا رہے ہیں، وہ دے پیو نو گالا، وہ دی ماں نو گالا۔ ہائے 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 ہائے، اس نے سارا کڑوا سالن خود ہی کھا گیا، کسی کو کانوں کان خبر۔ پھر ایک وقت آ گیا، اس کو موت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ فرشتے آ گئے، آ کے نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا پورا نامہ اعمال چ کوئی نیکی نہیں۔ اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا شریف فرشتو ایک دفعہ پھر نظر مارو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر سارا پھرولیا، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تیسری دفعہ پھر نظر مارو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر تیسری مرتبہ دیکھا، عرض کرتا ہے یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں، البتہ ایک دفعہ ایڈی بیوی کو نمک بہتا پہ گیا سی، تے اس نے اے کہندی ہویا کہ اللہ دی بندیوں نے معاف کر دیتا سی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اے دنوں لو وڈا معاف کرنا والا، جا میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور یار تسی بھی اپنے پیو نو معاف کر دیو، پراواں نو معاف کر دیو، رشتہ داراں نو معاف کر دیو۔ اور کیوں سارے گروپ بنا کے بیٹھے ہو؟ تو ادھر گیا تے ساڈے کولوں گیا؟ کیا اسلام ہمیں یہ سکھلا رہا ہے؟ اسلام تے ہمیں سلامتی کا پیغام دے رہا ہے۔ اسلام سلامتی۔ آج پرانوں نے بلا رہا، بہن پرانوں نے بلا رہی۔ ہن میں تاڑے کولوں نقد سودا ذرا لے لواں، سانو لڑائی برقرار رکھنی چاہیے کہ صلح کرنی چاہیے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی۔ یہ سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ صلح کرنا رب راضی تے لڑائی کرنا شیطان۔ شیطان کہنا کہ جناب یہ رب راضی ہے نا، تے شیطان کہنا چھڈ مولوی دیاں گلاں، یہ ایویں ماردا ہے۔
میں ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ بے ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਭਰਾ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ہائے 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 واہ واہ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ بے شک ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਰਦਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਗਏ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਦਾਜਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ رب کو ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਵਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ نہیں ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ بے شک بے شک ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ جن سودا قبول ہے کر لوے کیا تان سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جیرا صلح چ پہل کرے گا جنت چ بھی پہلے ہی جائے گا سبحان اللہ گلی موقع واہ تو کی خیال ہے پھر صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے حال بھی آواز ہولی ہے یار میری گل سنو یہ پتہ کیوں نہیں حافظ جی میں کیویں معاف کراں میرے بھرا نے میں ذلیل کیتا میں نے گالاں کڈیاں کروں تقی دے کے باہر کڈیا میں کیویں معاف کر دیاں چلو اب وہ تانوں کوئی ہور حدیث سنا دیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک غلام حاضر ہویا عرض کریں گے یار میرا مالک میں ماردہ بڑا بھی سرکار سنوں نے بلا لیا ہاں بھئی تو اپنے غلام نے ماردہ کیوں میں عرض کریں گے یار نے غلطیاں بڑیاں کردا وے کی کردا وے غلطیاں بڑیاں کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ غلطیاں کر رہا ہے تو انہیں معاف کر دیا کر اللہ کی کریا کر معاف کر یار یہ گل بڑی توجہ نہ سننا اور اس کہتا ہے یاسم میں دن چ ایک دفعہ معاف کراں 2 دفعہ معاف کراں 3 دفعہ معاف کراں یہ غلطیاں بڑیاں کر رہا میں کن دفعہ روز معاف کراں فرمایا جن دفعہ تیرا مالک تینوں معاف کر دا حضرت صاحب مسجد بیٹھے سچی گل کرنا اگر رب تعالیٰ ساڑیاں غلطیاں سے سان پھڑنا شروع کر دوے اسی ایک صاحب ہی لے سکنے ہیں ایک قدم ہی چل سکنے ہیں رب تعالیٰ سانو قدم قدم دے معاف کر اسی بندے نو معاف کرنے واسطے تیار نے تو کیا تانوں سودا منظور ہے بے رب فرماندا تو میرے بندے نو معاف کر دے قیامت دن میں تینوں معاف کر دیاں گا چنی سودا قبول ہے قبول ہے تو پھر آؤ ذرا بلند آواز نال اے بھی انشاءاللہ دا نعرہ لا کے عہد کر لو کہ ایسے اپنے رشتہ داراں نال صلح کر لواں گے سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو ہن آخر چ ایک گل میں تہاڈے اگے عرض کراں گا اصل تے ٹائم بہت ہو گیا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کدی موقع ملیا ایک آخری فیصلہ میں ایک ہوندہ نا کہ میں اپنی تانوں مناواں میں اپنی نہیں منانا میں تاڑی مان لینا وا جو تسی فیصلہ کرو گے میں قبول کر لواں گا حضرت جی تسی فیصلہ کرنا میں تاڑا گھر ہے اپنا اینو لگایا وے تالا بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے اونچی بولو یار نہیں یار سارے نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلاں گا بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے جب بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلا جاؤ گے تسی آکھو کہ حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے تو میں کہاں پھر میرے کو نہ پوچھو جس نبی دا کلمہ پڑھا جی انہوں نے پوچھو جنت دی چابی کیڑی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت دی چابی ہے نماز جنت دی اونچی بولو نماز جنت دی چلو جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا جی تو پھر کر دے کیوں نہیں جب مان رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا اور یہ بھی مان رہا ہے چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ
آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, ارے کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے, ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے. تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے دولہا بھائی کدھر جا رہے ہو, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. سبحان سبحان کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی. اگر تسی ناراض نہ ہو, دولہا بھائی اجازت دین تے خوشی دے موقع تے کڑوی گل بھی کہہ دیا, سبحان ناراض تو نہیں ہو گے؟ نہیں. ہاتھ بن کے ایک گل کہنے لگا ماں, اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ دوزخ. ہائے ہائے. تو دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ نہیں. یار اگر آج دی گرمی نہیں برداشت ہو رہی تو دوزخ دی آگ کیویں برداشت ہو جائے گی؟ آج حضرت صاحب اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے, ماں کہتی ہے یا اللہ میرا پتر صحیح ہو جائے, دی بیماری میرے لگ جاوے. باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے, اس کی بیماری مجھے لگ جائے. اور جب دوزخ کی آگ سامنے آئے گی, ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, میرے باپ کو ڈال دے, میرے شوہر کو ڈال دے, یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال, مجھے اس آگ سے بچا دے. ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. تو کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جنت کا بندوبست کرو. چلو حضرت جی تسی دسو, کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جائے گی؟ نہیں. ایڈی کی وجہ, چلو وجہ بھی میں دس دیا. تالے دے وچ اصل تے ہوندے نے لیور, جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پائے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تے آؤ اج تانوں میں شادی دے موقع تے بھی دس دیاں, جڑا جنت نو تالا لگا جی اودے 5 لیور نے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنے لیور نے؟ کیا بات. عثمان بھائی کنے لیور نے؟ عادل بھائی کنے لیور نے؟ تسی کو لیور کیڑے کیڑے؟ بھائی پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھدا ایک دندہ پا رہا وے, تالا کھل جائے گا بابا جی؟ 2 دے نال, 3 دے نال, 4 نال تے کھل جائے گا. کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی. اس سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں وجی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط ہے, نسخہ استعمال کرنا پے گا. یہ تو تسی بھی جانتے ہو جی 10,000 روپیہ ڈاکٹر نے فیس دے کے نسخہ لے آؤ, گھر رکھ چھڑو, آرام آ جائے گا؟ کدھر آرام آئے گا؟ تے ڈرو نا, میں تہاڈے کو پیسے نہیں مانگتا, میں تانوں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا. کر لو گے عمر؟ نسخہ ایسا وے, اگر نمازی نہ بنو تو میں تہاڈا مجرم. کر لو گے استعمال؟ لوگ جی نسخہ صرف ہے نا میں, اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. حضرت جی حالے چند دن پہلے میں ایک شہر چ گیا بیان کرن واسطے, یار وہ مسجد باہر ایک فکرہ لکھیا ایسی جن نے میری سوچوں نو تبدیل کر کے رکھتا. لکھیا ایسی, اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہسپتال بھر جائیں گے, تمہاری جیلیں بھر جائیں گے. آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہسپتال سے چلے جائے کہ بیٹھتے کنے کنے بندے, جیلوں سے چلے جب جتنے 5 بندیاں کی گنجائش ہوتے 50-50 بندے واڑے ہوئے نے. وجہ کی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ جتوں شفا ملنی وہ چھڑ دیتی, بیمار ہو گئے ہسپتال پھر گئے. اور قرآن مجید کا فیصلہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے کام چھوڑ دیا, برائیوں میں پڑ کے جیلیں بھر گئی. حضرت جی
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان برے وقت تو بچا کے رکھے. ایک بیمار بندے دا ہسپتال چ ایک لمحہ کیویں گزردا وے تے جیل دے وچ بندے دا لمحہ ایک لمحہ کنی دیر سے گزرتا ہے. یار اگر مسجداں نوں ویران کرن دی نمازاں نہ پڑھن دی دنیا چ ایڈی وڈی سزا ہوے تے قبر حشر دے وچ کڈی وڈی سزا ہوئے گی. تے کی خیال ہے جڑا میں نسخہ دسیا وے اے تے عمل کر لیے تے نمازی بن جاواں گے؟ تے اس نسخے تے پھر میں عرض کراں گا کیڑا کیڑا عمل کرے گا. سبھی ہاتھ اچھا کھڑا کر کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. یار اسی سارے نمازی بن جائے ساڈے دولا بھائی کتنا خوش ہو جان. یار وہ نسخے دی صبح دی ڈوز بھی سن لو. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار بولو تو صحیح. تے وضو کر لو 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولوں دیر تک ناشتہ نہیں کرنا. ویسے میں لگتا جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہوتے اچھی آواز میں باقی نہ سن گلا کوئی نہیں. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھنا. اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے. یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. خود بھی نمازی بنو اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. میں دعوے سے ایک بات کہنے لگا ہوں جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بتا یاد میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی فجر میں ظہر میں عصر میں مغرب میں شام میں. میں کہتا ہوں تاڑے اس پنڈ سے جڑا سب تو بڑا کنجوس آدمی ہے وہ دے دروازے تے روزانہ 5 دفعہ جا کے صدا لاؤ ان میں کچھ نہ کچھ دینا پہ جائے گا. تے جڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ جو 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باقیوں نہیں بنائے گا. اگر تسی چاہتے جی اسی بھی نمازی بنی ہے سارے گھر والے بھی نمازی بنن تو میں پھر ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. یہ 5 نسخہ جات نے جیڑا بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. یہ نماز پڑھن دے فائدے نماز نہ پڑھن دیا سزاواں جماعت دے نال نماز پڑھن دے فائدے جماعت ترک کرن دیا وعیداں. تو یار ایک گل کر دیا میں نے شرم آندی حضرت جی میں دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا وضو دا طریقہ نہیں آندا. میری اسلامی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو رہا ہے. میں سر پھڑ کے بہ گیا میں کہ پاک کیویں ہوندے ہوں گے. میں پھر ایک کتاب لکھی ہے میں غسل دا طریقہ وضو دا طریقہ تیمم دا طریقہ بلکہ میت نو کیویں غسل ان کفن کیویں پہنا جائے زندگی چ جڑیاں نمازاں رہ گئیاں انہاں نو ادا کرنا بڑا آسان طریقہ. تو ایک کتاب جے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یار یہ تے ہر گھر دی لوڑ جے. اج بڑے بڑے عزت والے کار انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات موبائل تے نیٹ تے لگے ہوئے نے پھر کرو فرار حاصل کرنے لو میرج ہے اپنی خاندان دی عزت خاک چ ملاندے نے. میں اس کتاب سے دسیا لو میرج کی یہ انجام کی نکلتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہے. یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ گئے ہیں. ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. اس کا جواب میں نے اس انداز سے دیا کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور یہ کتاب ہے جو میری نئی آئی ہے اور آج کے دور کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے بڑی ضروری ہے دوست اور دشمن کی پہچان. حضرت جیسی دوست پتہ کہ نہیں سمجھنا ہے جیڑا سانو پکے سگڑ پہ آوے
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਖੜਾਵੇ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਨ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ بے شک وہ سامنے آ رہا ہے رستہ ہی بدل لو میں نے بتلایا دوست اور دشمن کی پہچان میں نے دونوں کو لے کے چلا ہوں پھر بتلایا ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے اور اس کتاب کے اندر جو آج نوجوان نسل نشے کی طرف جا رہی ہے میں نے نشے کا انجام بتلایا نشہ کرنے والے کا انجام کیا نکلتا ہے یقین جانو کئی ایسے نوجوان ان کی کایا پلٹ گئی ہے پھر میں نے یہ بھی بتلایا ہے آج کسی نے کہو نا یا تو نماز پڑھے گا اور رب بڑا کریم ہے یا تو نماز اور سرکار شفاعت کر لیں گے میں نے کہا یار ہم اللہ کی رحم کے بھی قائل ہیں سرکار کی شفاعت کے بھی قائل ہیں لیکن ایک گل یاد رکھو رب دی رحمت نال تے سرکار دی شفاعت نال مسلمان جنت چ جائے گا کہ کافر جنت چ جائے گا مسلمان اونچی بولو تو پھر مسلمان کو اپنے ایمان دی تے فکر کرنی چاہیے کہ نہیں میں اس کتاب چ دسیا اپنا ایمان کی میں چیک کیتا جاوے اور ایک کتاب حضرت صاحب اس کتاب نے تے پتہ نہیں کنے بندیاں دیاں زندگیاں دی انقلاب برپا کیتا ہے شرک کیا اور بدعت کی حقیقت اج ایمان دے ڈاکو بڑے نے کوئی کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کوئی کہنا حاضر ناظر ماننا شرک ہے کوئی کہنا بندے نے داتا کہنا شرک ہے کوئی کہنا ملاشی منانا شرک ہے میں نے اس کتاب میں ایسے جواب دیے کہ یقیناً کئی بد عقیدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور آج تک سب اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سکا یہ کتابیں تو کافی قیمتی ہیں لیکن آپ کو صرف یہ پورا سیٹ 500 روپے میں مل جائے گا یہ چند ایک سیٹ گاڑی کے اندر رکھ کے لائے ہیں جن حضرات کو چاہیے یہ بیٹا باہر کھڑا ہوگا یہ بلکہ کوشش کرنا یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں اپنے اپنے کراچ نظر تے مارو ساڑھے کاچ ناول کنے نے ڈائجسٹ کنے نے گندیاں کتاباں تے اسلامی کتاباں کنیاں نے ایز یو سو شن یو ریپ جیسا بیجو گے ویسے اور گندیاں کتاباں کا ہر آکے کہ وہ بچے چنگے نکلانچے میں نکلیں گے اس واسطے میں تاڑے گرد ہر بندہ یار اے سیٹ ضرور لے کے جاوے اگر کوئی ایک کتاب لے سکتا ہے پورا سیٹ نہیں لے ایک کتاب چاہے گا ایک کتاب بھی مل جائے گی بہرحال کوشش کرو یار آج ہمارے اندر یہ لٹریچر کی بڑی کمی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے اور میرے آقا کے میلاد کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں کو خانہ آبادیوں میں تبدیل فرمائے اور ان کے حق میں جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے وما علیہ الا البلاغ